عصر کی نماز کے فوراً بعد ذرا ٹھہریے. اگر آپ کو بتایا جائے کہ قرآن مجید کی ایک ایسی سردار آیت ہے کہ جو شخص اسے صرف 21 بار پڑھ لے تو اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہی سردار آیت ہے جسے پڑھنے والا بھی سردار بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ بندہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہونے لگتا ہے، ایسے مقام سے رزق آتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی. کئی لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدلے، کئی زندگیاں پلٹ گئیں. ایسے لوگ جو ساری زندگی کوشش کر کے تھک چکے تھے، ہر دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے جب عصر کی نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت شروع کی تو اللہ نے ان کے لیے ایسے راستے کھول دیے کہ آج وہی لوگ جو کبھی تنگ دستی میں تھے آج دوسروں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. یاد رکھیے اس عمل کا وقت بہت خاص ہے. آپ کو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. بس اسی درمیانی وقت میں جب آپ یہ پڑھیں گے تو مغرب کی نماز کے فوراً بعد اس کی برکتیں، موجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں، انوار او تجلیات کی شکل میں آپ پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا. اسی لیے جو لوگ اب تک وظائف کی دنیا میں آ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو صرف ایک بار ضرور کر کے دیکھیں. خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اسے کر سکتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو مالدار بننا چاہتے ہیں، کم محنت میں زیادہ رزق پانا چاہتے ہیں، چھپے ہوئے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز دوڑک میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کرتا ہے. دیکھیے عصر کے وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے. عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ وقت بہت ہی خاص وقت ہے اور اسی وقت کا یہ خاص عمل ہے. آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی پابندی نہیں، بس وقت کا خیال رکھنا ہے. نہ اسے فجر کے بعد کرنا ہے، نہ جوہر کے بعد، بلکہ صرف عصر اور مغرب کے درمیان. اس عمل کی برکت یہ ہے کہ بے اولاد بھی اسے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر مقروض لوگ اگر اسے کرے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرض سے نجات کے راستے کھل جاتے ہیں. اگر کوئی شخص بہت مجبور ہے، تنگ دست ہے، حالات سے ٹوٹا ہوا ہے، لوگوں کے رویوں سے پریشان ہے، غریبی اور مالی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو اسے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، خاص کر اس بابرکت مہینے میں. جب آپ عصر کے بعد اسے پڑھیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اللہ کے کلام میں کتنی زبردست طاقت، کتنی عظیم برکت اور کتنی رحمت چھپی ہوئی ہے. یہ وہی طاقت اور تاثیر ہے جسے سن کر دل کے اندر امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اب جو سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 21 بار پڑھنا ہے. یہ آیت مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے. اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور کچھ خاص چیزیں ہیں جنہیں بالکل اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی. اس لیے جو میں بتا رہا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بنا ان شرائط کے یہ عمل نہیں کرنا. جیسے کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہوتا ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں. اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اسی لیے اس پیغام کو مکمل سمجھ کر پوری توجہ کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی برکتوں سے محروم نہیں رہیں گے. یہ وعدہ ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وہی میرا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا. وہ رب ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو. تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی.
जो चाहो मांग लो अता कर दिया जाएगा। अब इसी तरतीब के साथ आपको करना क्या है, गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको कुरान मजीद की एक मुख्तसर सी सूरत ए मुबारका पढ़नी है, जो बिल्कुल सादी और आसान है। इसे सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक, फिर 3 मरतबा ये सूरत, और फिर कुरान करीम की जो सरदार आयत है उसे वही पढ़ना है जहां आपको बताया जाए अपनी तरफ से कुछ भी बढ़ाना या घटाना नहीं है, क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका एक खास तरतीब पर होता है। याद रखिए, कुछ अमाल देखने में बहुत मुख्तसर और सादे होते हैं, लेकिन ताकत और तासीर के लिहाज से बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन आम होते हैं और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी होती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। ये वजीफा देखने में छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजते पूरी होने लगती हैं। मालदारी, अमीरी, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मसाइल हल होने लगते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें पढ़ता है। यानी फज्र और असर। और बसरा के एक शख्स ने गवाही दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसीलिए असर के वक्त खास तौर पर इस नमाज की हिफाजत करो और इसी दरमियानी वक्त में ये खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं मगर कमाई में बरकत नहीं, तो याद रखिए बरकत भी और कसरत भी इसी जरिए आएगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ए इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखें जो बताई गई है। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं खुद इसे 40 बार पढ़ता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ उतनी ही तादाद पढ़नी है जो आपको बताई गई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरूफ के बदले अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए लगातार दुआ करते रहे। सोचिए, जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी सल्लम ने फरमाया, जिसकी असर की नमाज छूट गई गोया उसका घर और माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज्जा ना होने दे। सिर्फ एक दिन ये अमल करके देख ले, फिर दिल खुद चाहेगा कि इसे रोज करें और रोज बरकते हासिल करें। असल में असर के बाद रिज़्क ज्यादा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठा होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। उनकी आपस में मुलाकात होती है और उसी से दोतर बरात ने वक्त अल्लाह की रहमतों का नुजूल सबसे ज्यादा होता है। जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों की हिफाजत करता है वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो इन्हें छोड़ देता है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा गया लोग नमाज से दूर रहते हैं मगर बाकी सारे काम करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप असर छोड़ने वालों में से हैं तो आज ही तय कर लें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें और ये इरादा करें कि अब नमाजों की पाबंदी करेंगे, खास तौर पर असर की। इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर बनेगी। अब तरतीब समझ लीजिए। सूरतुल फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़ें। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत अहमद कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई है, और जो चीज खास हो उसकी बरकत भी खास होती है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रजिशून फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुम फज्र और असर की नमाज में कोताही ना करो तो अल्लाह की जियारत नसीब होगी। इसके बाद सूरतुल इलास शरीफ पढ़े। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। हर सूरत बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, क्योंकि जब बंदा वजीफा उसकी शरायत और सही तरीके के मुताबिक पढ़ता है तभी कामयाब होता है। सूरतुल फतिहा और सूरतुल इलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरे कुरान पढ़ने का सवाब अता करता है। 300 सप्ताह पढ़ने से अल्लाह शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है।
ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تمام معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ بھی بڑا خاص ہے۔ محرم اور رجب عزت والے مہینے ہیں۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اس کی عزت، رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اسے ہر سال حج کی توفیق ملتی ہے، اتنا دیتا ہے کہ وہ بار بار حج کر سکے، کیونکہ اللہ کے خزانے وسیع ہے، بندے کا گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر پڑھے، اس سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سورت دشمنوں کے خلاف ڈھال ہے، شفاعت کا ذریعہ ہے، جنت کے مقام کا سبب ہے، دین کی غلبہ، فتوحات، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اسے 4 بار پڑھیں، چاروں سمتوں کے لیے ایک ایک بار۔ اور پھر آتی ہے قرآن کی سردار آیت، آیت الکرسی، اس کے ذریعے بندے کی شب اور روز حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اسے پڑھ کر گھر سے نکلے تو پورا راستہ محفوظ رہتا ہے، ہر طرح کے دشمن، نقصان، شیطانی شر سے بچاؤ ہوتا ہے، اور گھر بھی ہر مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ آیت جنت میں داخلے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن کو بیان کرو، وہ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشعار لکھے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے: اگر یک قطرہ خونداری، اگر مشتے پریداری، بیابامن تو آموزم طریق شاہ بازی را۔ اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیے ہیں تو ہے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ اسی طرح جان لیجئے، اگر اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اگر اللہ نے تمہیں حیوان ناطق بنایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی، اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناؤ، اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پر اس کو صرف کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ خیر جب لفظ آتا ہے بغیر من کے، ورنہ تو آتا خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیریٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے، لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا۔ خیرکم، دی بیسٹ امنگسٹ یو، جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن پڑھے اور اسے بیان کریں۔ آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں۔ دیکھیے قرآن اترا ہے 1400 برس پہلے، لیکن تا قیام قیامت نوع انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے، البتہ کھودنا پڑے گا، گہرائی میں اترنا ہوگا۔ ایک قرآن کی سطح ہے، اس سطح نہیں، اس کی گہرائی کے اندر غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے، ڈگ اٹ آؤٹ، اس کو نکالو اس کے اندر سے۔ ابھی میں حدیث جو آپ کو سناؤں گا اس میں یہ تصور آئے گا سامنے اور واضح ہو کر۔ آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخذ کر کے انسان تک پہنچاؤ، یہ ہے فریضہ محمد رسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ بلغوا عنی ولو آیۃ۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے، 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا۔ حجۃ الوداع آخری حج، آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سنا چکا ہوں آپ کو ایجیولز کے حوالے سے، اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دہرا کر بیان کیا، عمل کیا، اچھی طرح ذہنوں میں اتارا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، الا هل بلغت؟ لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشهد انك قد بلغت۔ بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے امانت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا، رسالت کے فرائض کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک، اندھیروں کو چاک کر 3 مرتبہ حضور نے سوال کیا، 3 مرتبہ جواب دیا۔ پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے 3 مرتبہ اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا۔ یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف، کہ بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا، بڑی ذمہ داری تھی۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندھے سے اتر گیا۔ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دی، تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام، اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لیے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گراں، کس کے کاندھے پر ہے؟ حضور کے۔ اگر ادا نہ کرتے، ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجیے جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔
اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا، رسالت کا حق ادا نہیں۔ حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اطمینان کا سانس لیا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بآسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے۔ وقت فرصت کا کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے، چینیوں تک جانا ہے، ابھی یورپ میں اس پیغام کو پہنچنا ہے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، یہ کون کرے گا؟ اے امت محمد، یہ ذمہ داری ہے تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو آپ نے مزید تاکیداً فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، میرا کوئی امتی بھی اس سے بالکل فارغ نہ رہ جائے، بالکل محروم نہ رہے، ایک آیت بھی پہنچا سکتا ہو تو پہنچائے۔ یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو اس حدیث کی روح سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک ہوتا ہے ذمہ داری کو ایک بوجھ کی حیثیت سے، ایک فرض کی حیثیت سے بیان کرنا، یہاں ہے تشویق اور ترغیب کا انداز۔ کون نہیں چاہتا کہ میں بہتر سے بہتر کیریئر اختیار کروں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری زندگی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ میرا وقت جو ہے اس کی بڑی سے بڑی قیمت مجھے ملے؟ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کا سیکھنا اور سکھانا کتنا اعلیٰ کیریئر ہے۔ کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ قرآن کی تبلیغ اور دعوت، اس میں جو گزر رہا ہے وہ کتنا قیمتی ہو گیا، اس کا کتنا بڑا جو ثواب اللہ کے ہاں ملنا۔ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسری حدیث حضرت عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلی روایت متفق علیہ تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اب اس کتاب کے ذریعے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو کرنے کے باعث رسوا کرے گا۔ یہ ہے اب ابد الآباد تک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون۔ اس کتاب کو لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے، اس کتاب کو پیٹھ دکھائیں گے ذلیل کر دیے۔ یہ گویا کہ اب امت مسلمہ کی قسمت جو ہے وہ تلے گی اس کتاب کی میزان میں، اسی میں طے ہوگا کہ ان کے لیے عروج ہو یا زوال ہو۔ اسی کو وہ جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ فارسی میں اسی کو مفہوم کو جو ادا کیا ہے جس خوبصورتی سے، اس کا تو جواب نہیں ہے کہ اے مسلمان، خار از مہجوری قرآن شدی، تم جو ذلیل و خار ہو گئے ہو دنیا میں۔ ایک سوال شاعر نے کبھی کیا تھا نا، بڑا پیارا سوال تھا، کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب؟ بڑا پیارا سوال ہے، جواب علامہ اقبال دے رہے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، قرآن سے لا تعلق ہونے کی بنیاد پر تم ذلیل و رسوا ہوئے۔ شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، گردش دورہ اور گردش فلک اور فلک ناہنجار اور فلک کج رفتار، اس کو خامخواہ گالیاں دے رہے ہو، اس کا خامخواہ شکوہ کر رہے ہو، شکایت کر رہے ہو، یہ تو ہے باد صبا ہی ہما آوردہ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا کی سزا ہے جو تمہیں مل رہی ہے۔ تم نے قرآن کو پیٹھ دکھائی، تم ذلیل و رسوا کر دی۔ خارس محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، در بغل داری کتاب زندئی، اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہے، اغیار اسے پاؤں تلے روند رہے ہیں، جیسے آپ صبح کو سیر کرنے نکلتے ہیں، سبزے پر پڑی ہوئی شبنم اسے آپ روندتے ہیں اپنے قدموں تلے۔ اے امت محمد، آج تو دنیا کی قوموں کے سامنے اسی طرح پابال ہے، سرنگوں ہے، لیکن ہوش میں آ کے تیری بغل میں وہ کتاب زندہ موجود ہے، وہ کتاب زندہ جس نے کہ دنیا میں یہی جزیرہ نما عرب وحشی لوگوں کا مسکن، نہ یہاں علم، نہ یہاں تمدن، نہ یہاں تہذیب، نہ یہاں تنظیم، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، تاریکیاں ہی تاریکیاں۔ یہی کتاب تھی جس نے اسے منور کیا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا امام بنایا، یہی کتاب تھی جس نے دنیا کا معلم بنایا، یہ کتاب تھی جس نے نئے نئے علوم ایجاد